السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 20 آخری رکوع ہے۔ آیات مقدسہ نمبر 36 تا 40 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں یہ گزارش کی گئی تھی، اللہ رب العزت مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات بالاختصار ارشاد فرما کر ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو وہ اعلیٰ اہداف دے رہے ہیں، وہ اعلیٰ ٹاسک دے رہے ہیں جو انہوں نے سر انجام دینا ہے۔ اور سب سے بڑا ہدف یہی ہے کہ اللہ کے ان انبیاء کی روشنی میں ہر دور میں اللہ کے نبیوں کو تکلیفیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں۔ سماجی سطح پر جو ظلم کا نظام موجود ہوتا ہے، لوگ ہمیشہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اس ظالمانہ نظام کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اعلی کار ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کے اندر اتنی جرأت نہیں، ہمت نہیں کہ وہ اس ظالم حکمران اور ظالم طبقات کے مقابلے میں بول سکیں، کوئی بات کر سکیں۔ اس لیے وہ خوف زدہ رہتے ہیں، دب کے رہتے ہیں، غلامی کی شکل وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ مخصوص مافیا جیسا چاہے وہ ظلم کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، تو آپ نے آ کر قوموں کو آزادی دلائی۔ اب ظاہر ہے جب آزادی دلائیں گے تو وقت کے طاغوت، ظالم اور شیطانی جماعتوں سے مقابلہ ہوگا، اور جب مقابلہ ہوا تو پھر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں۔ وہ ہم تدریجاً سن رہے ہیں، ترتیب کے ساتھ چیزیں سن رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ابھی ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ مختصر آگے انبیاء کے واقعات ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف، مدین والوں کی طرف اللہ نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ ہر قوم میں جو نبی آیا وہ اسی قوم میں سے تھا، باہر سے امپورٹڈ کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی قوم میں وہ پیدا ہوئے، جوان ہوئے، اور اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اسی قوم میں ہی جد و جہد کی ہے۔ اخاہم شعیبہ، وہ ان کے بھائی شعیب تھے۔ شعیب علیہ السلام نے جو فکری پروگرام دیا، نظریاتی پروگرام دیا، وہ یہ ہے، فقال یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ،
اللہ کی عبادت کرو، ورجو الیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، توقع رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے، خرابی مچاتے ہوئے مت پھرو۔ 3 باتیں حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، اللہ کی عبادت یعنی اللہ کی پہچان پیدا کرو۔ پھر جس کی پہچان پیدا کر لی ہے اللہ کی، اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات بھی کرنی ہے، تو آخرت، عقیدہ آخرت کی ترغیب دی گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو سماجی معاشرتی سسٹم، اس کی مینجمنٹ اور ڈسپلن اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے مطابق چلو، اپنی من مرضی نہ کرو، اور فساد مت پھیلاؤ۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ انسانوں کے حقوق سلب کرنا، حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، زیادتیاں کرنا، انسانوں کے مابین ایسی پالیسیاں تشکیل دینا کہ انسان آپس میں لڑتے رہیں، جیسے آج بھی موجود ہے۔ ہمارے حکمران عوام کو لڑاتے ہیں، اور عوام چونکہ کل انعام ہے، جاہل ہے، جیسے پہلے بھی عرض کر رہا تھا میں کہ عوام تو سماجی سطح پر سسٹم کے انڈر ہوتی ہے۔ جن ظالموں کا، مافیاز کا سسٹم ہوتا ہے، عوام اس کے اعلی کار کے طور پہ کام کرتے ہیں، ان کے اندر اتنی جرأت، اتنی ہمت نہیں ہوتی، اور نہ اتنا صبر و استقامت ہوتی ہے کہ وہ بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کر سکیں، لہذا وہ غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ نان ایشوز کو ایشوز ہم سمجھ لیتے ہیں۔ وقت کے جو ظالم حکمران ہوتے ہیں وہ عوام کو آپس میں الجھاتے ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے جن کی کوئی اہمیت نہیں، وہ بڑے مسئلوں سے جڑے ہوتے ہیں، وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، حضرت شعیب علیہ السلام کی اس دعوت اور اس فکری پروگرام کو جھٹلا دیا انہوں نے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس اللہ رب العزت نے ان کو زلزلے سے پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ اپنے گھروں میں اونتے منہ پڑے ہوئے تھے۔ صبح صبح کے وقت اصبحوا، جب صبح ہوئی تو اللہ کا عذاب آیا، زلزلہ آیا، ہر چیز ہل گئی، تباہ و برباد ہو گئی، اور یہ الٹے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ وَعَادًا وَثَمُودًا، اور اسی طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کو ہلاک کیا ہے۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تحقیق کھول کر اللہ نے تمہارے لیے بیان کر دیا، مِن مَسَاكِنِهِمْ، ان کے گھروں کو۔ ان کے گھر آج بھی عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں، بستیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان جو ان کا سربراہ ہے، اس نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، یعنی جتنے وہ غلط حرکات، غلط فکر، غلط کردار ہے، اس کو وہ بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے کون ان کو یہ بریفنگ دے رہا ہے؟ وہ شیطان ہے، شیطانی جماعتیں ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان کو وہ درست راستے سے روک دیتا ہے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں، سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شیطان کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ مزید اللہ مثال دے رہے ہیں، وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، یہ قارون کا ہم نے پچھلی سورہ مقدسہ میں باقاعدہ تفصیلاً ذکر پڑا کہ بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن متکبر تھا۔ فرعون، حامان، یہ ظالم ایک بادشاہ ہے اور دوسرا اس کا اعلی کار ہے، مذہبی آدمی ہے، مذہب کو استعمال کرنے والے،
اور مذہب کے عنوان سے عوام کو استعمال کرنے والے یہ ہر دور میں رہے ہیں۔ لیبل مذہب کا ہوتا ہے بڑا خوبصورت، دلکش، اور عوام کو استعمال کیا جاتا ہے بڑے مافیاز کے لیے، بڑی طاغوتی طاقتوں کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کے آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور یہ ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں ذرا غور کیجئے، قارون بنی اسرائیل میں سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار ہے، تورات کو جانتا ہے، فرعون حامان ظالم طاقتوں کا نام ہے، لیکن اکٹھے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں اشارہ یہ سمجھیے، راز یہ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہے، سوچ ایک ہے۔ جب سوچ ظلم کی ہے، سوچ متکبر کی ہے، تو وہ کلمے پڑھنے والا ہو نہ پڑھنے والا ہو ایک ہی ہیں۔ وہ اصل میں یہ سب شیطانی جماعتوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جتنے یہ پیچھے واقعات گزرے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں یہ جتنے طاغوتی شیطانی جماعتیں ہیں، فَكُلًّا، پر ہر ایک کو، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے سب کو پکڑا، گرفت حاصل کی، یعنی عذاب سے دوچار کیا، لیکن وجہ پھر اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ان کے گناہ تھے۔ اور گناہ کا لفظ یہاں جب ہم بولیں گے تو ہم اس پورا پس منظر میں اس کو سمجھیں گے۔ جتنے پچھلے دروس ہوئے ہیں ان دروس کے پس منظر میں سمجھیے کہ ہر قوم کا گناہ وہ اللہ کی توحید کی مخالفت، فلسفہ توحید کا مقابلہ، شرک، اور جو بھی خامیاں خرابیاں اس قوم میں موجود تھیں وہ ان کے گناہ ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، ان میں سے بعض لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا، ارسلنا، ہم نے بھیجا، علیہ، ان پر، حاسبا، پتھراؤ، ہوا سے ان پر اللہ کا عذاب پتھروں کی شکل میں آیا۔ یہ قوم لوط ہے، اور بعض مفسرین نے قوم عاد کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض قومیں ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایک چیخ سے پکڑا، چنگاڑ آئی، یہ قوم سمود ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعض ایسی قومیں ہیں اللہ کا عذاب آیا، خسفنا بِهِ الْأَرْضِ، جن کو زمین میں دنسا دیا گیا۔ یہ قارون ہے جس کا سورہ قصص میں ہم تفصیلاً وہ ذکر کر چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور یہ سارا جو کچھ ہوا یہ اللہ رب العزت نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ نے یہاں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ارشاد فرما دی کہ ان پر جتنا جو کچھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ انہوں نے خود اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।